انتہا احسان عظیم کہ اس رب قادر و قیوم رحمان و رحیم نے ماہ رمضان کی سعادتوں اور برکتوں سے ہم سب کو نوازا۔ اور اللہ رب العزت نے اس مہینے میں امت محمدیہ کو وہ انعامات اور نعمتیں عطا فرمائی جو اگلی امتوں کو نہیں عطا کی گئی۔ رمضان کریم کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر فرض فرمائے اور بے شمار دینی دنیاوی و اخروی فوائد روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے۔ یاد رکھیں روزے کی حالت میں روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ روزہ دار اگر سویا ہوا ہے تو علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کا سونا بھی عبادت میں شامل کیا جاتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سحری کر کے عصر کی نماز تک سوئے رہیں، بلکہ جتنا زیادہ ہو سکے روزے کی حالت میں 4 باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ پہلی بات، کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا عمل، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں، اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب۔ اور چوتھی بات، رب تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے نجات اور چھٹکارے کی دعا کریں۔ پانچواں عمل، کثرت کے ساتھ قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کریں۔ کچھ باتیں قرآن کریم کے حوالے سے۔ اللہ سبحانہ کریم نے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انگنت کمالات اور بے شمار معجزات سے نوازا۔ ان سب میں قرآن کریم سب سے زیادہ کامل، جامع اور اب تک باقی رہنے والا معجزہ، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی جاذبیت، ایسی کشش اور تاثیر ہے جس نے عربوں کے مشامع جاں معطل کر دیے۔ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کے سامنے فصحائے عرب نے اپنے عجز و بے زبانی کا اعتراف کیا اور قرآن پاک کے اعجاز کے سامنے وہ بھی سجدہ ریز ہونے پر مجبور ہوئے۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور رمضان، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے انعام ہے، رب کا احسان ہے، رب کا تحفہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں انعام امت محمدیہ کی بخشش و نجات کے لیے عطا فرمائے۔ ہم قرآن کی عظمت کی بات کر رہے ہیں۔ زمانے جاہلیت کا ایک شاعر جس کا نام عبید، اسلام قبول کرنے کے بعد شاعری ترک کر دی تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ شعر و سخن جس کی گھٹی میں ہو وہ اس سے کیسے باز آ گیا۔ تو ان کے استعجاب کو، ان کی حیرت کو دور کرنے کے لیے عبید نے کہا تھا کہ کیا قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد بھی کسی شعر و شاعری کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ قرآن اپنے آپ میں بے انتہا فصاحت و بلاغت کا جامع ہے، اور اب قرآن کے سامنے کسی شاعر کے، کسی شاعری کے جگرے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابتدا میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ محمد عربی کا کلام ہے۔ تو قرآن نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہے تو جاؤ تم سب بھی مل کر اس کلام کی طرح ایک بنا کر لے کر آؤ۔
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن کی کسی سورت کی طرح ایک سورت یا ایک آیت کی طرح ایک آیت بنا کر لے کر آؤ اور تم اللہ کے سوا ساری دنیا کے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے جمع کر لو۔ قرآن کا یہ چیلنج کعبے کے صدر دروازے پر لگا دیا گیا اور کسی کی مجال نہیں ہو سکی کہ وہ قرآن کے چیلنج کو ایکسپٹ کرے، قرآن کے چیلنج کا جواب دے۔ قرآن مجید برہان رشید کی فضیلت کے حوالے سے حضرت مولانا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ کے ذہن و دماغ میں کہیں کہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو نازل ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو چکے اور اب یہ پرانا ہو چکا، جس طرح کے کچھ لبرل قسم کے لوگ باتیں کرتے ہیں قرآن کے حوالے سے کہ اب یہ پرانا ہو چکا اور ہمیں نئے زمانے کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے پہلے ہی جواب دے دیا۔ مولانا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، قرآن کے نت نئے اثرات، اس کے عجائبات، اس کی برکتیں، اس کے نئے مضامین قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ ہاں، جس طرح ایک غوطہ خور جب سمندر میں غوطہ لگاتا ہے یا غوطہ خوروں کی ایک جماعت ہو تو ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت، اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کے مطابق جتنی اس کے اندر قابلیت ہے اتنی گہرائی کو وہ ناپ پاتا ہے۔ جو جتنا زیادہ ماہر غوطہ زن اور غوطہ خور ہوگا، جس میں بہت زیادہ طاقت ہو، وہی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کر پائے گا، اور پھر جس کی جیسی حیثیت، وہ سمندر سے کوئی چاہے تو موتی لے کر آ جائے، انمول جواہرات لے کر آ جائے اور کسی کے ہاتھ کچھ نہ لگے۔ تو ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید کے جو مضامین ہیں وہ قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ علماء، فقہاء، محدثین قیامت تک اس سے نئے نئے مسائل اور عجیب سے عجیب تر باتیں اخذ کرتے رہیں گے۔ قیامت تک دنیا قرآن مجید فرقان حمید سے ہدایت پاتی رہے گی۔ اور آپ کی جانکاری کے لیے بات بتاؤں، ابھی کچھ عرصہ پہلے عیسائی دنیا کا امریکہ میں سب سے بڑا راہب، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، عیسائی دنیا کا سب سے بڑا لیڈر، سب سے بڑا راہب، سب سے بڑا ان کا مولوی ایمان لے آیا، جو عیسائیت کا پرچار کرتا تھا دنیا بھر میں، عیسائیت کے غلبے کی بات کرتا تھا، اس نے اسلام قبول کیا۔ پوری عیسائی دنیا میں ایک عجیب سی بے چینی اور کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی کے جس نے کئی سال عیسائیت کے پرچار میں لگائے، جو عیسائیت کا پرچار کرتا تھا، عیسائیت کے غلبے کی بات کرتا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ دنیا حیرت میں ہے، عیسائی دنیا حیرت میں ہے، وہ اس کے فیصلے کو ہضم نہیں کر پا رہے ہیں، قبول نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیرت میں ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے دنیا عیسائیت کا سب سے بڑا راہب جو ہے وہ اسلام قبول کر لے۔ ایک انٹرویو اس سے ہوا اور انٹرویو کے دوران اس سے اسلام قبول کرنے کی وجوہات پوچھی گئی، اسلام قبول کرنے کی وجوہات بتائیں۔ کئی وجوہات اس نے بیان کی۔ سب سے اہم اور قابل غور اور قابل ذکر جو بات ہے وہ ہے کہ اسلام پر اعتراضات کے جوابات کے لیے اس نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ رکھو تصویر کو۔
درود پاک پڑھیں۔ اس نے اسلام میں نقص نکالنے کے لیے اور اسلام پر اعتراضات کے کو طاقت دینے کے لیے قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کیا، قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ لیکن اللہ کے کلام کی تاثیر اور برکتیں دیکھیں کہ جو اسلام میں اعتراضات کے لیے قرآن کو پڑھنے چلا تھا، اسی قرآن میں دل کی دنیا بدل دی، کفر کی تاریکیوں کو نکال کے باہر پھینکا اور ایمان کے نور کو اندر داخل کر دیا۔ یہ قرآن کا اعجاز تو کیا ہے؟ بڑے بڑے ریپر، میوزیشین اور جن کی زندگی ڈراموں میں، فلموں میں، گانوں میں، ناچنے میں، فحش کاموں میں جن کی زندگی کے کئی سال بیت گئے، اب وہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور کئی وجوہات میں سے سب سے جو کامن جو وجہ ہے، وہ کامن وجہ ہے قرآن کی تلاوت۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے یا کچھ سال پہلے ایک بندے نے اسی طرح اسلام قبول کیا تھا۔ وہ سانسد ایک پارٹی کا، جیسے کہ بھارت میں لگاتار اسلام اور قرآن پر ایک پارٹی اعتراضات کرتی ہے، ایسے ہی وہ ڈچ سانسد، اس نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا کہ آؤ دیکھتے ہیں کیا ہے قرآن میں۔ لیکن جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر اور برکتیں رکھی ہے کہ یہ سینے میں گھستا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کا ایک مشہور شاعر بارگاہ رسالت میں پہنچا تھا، جس کا نام عتبہ بن ربیعہ۔ یہ بارگاہ رسالت میں پہنچا اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسحور کرنے کے لیے یا مرعوب کرنے کے لیے یا اپنی بات منوانے کے لیے اس نے جو انداز بیان اختیار کیا تھا، عرب میں جو ہے نا شاعری کھٹی میں یہ مان کے چلیے کہ آپ پلائی جاتی تھی، بچہ جو ہے وہ علم کلام میں ماہر ہوتا تھا۔ تو یہ گیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی بات منوانے کے لیے، اور اس نے پھر جو ہے اسلام کی دعوت چھوڑنے کے لیے حضور قائد المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لالچ بھی دیا، مال و دولت کا بھی لالچ دیا، دنیا کی مال و متاع کی پیشکش بھی کی۔ جواب میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے اس کی باتیں سن لی تسلی کے ساتھ، اور اس کی باتیں سننے کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی 13 آیتوں کی تلاوت فرمائی، جنہیں سن کر وہ اس قدر متاثر ہوا کہ اپنے دونوں ہاتھ جو ہے اس نے کانوں پر رکھ لیے اور کہنے لگا کہ اگر اور کچھ دیر تک میں اس کلام کو سنتا رہا تو ضرور میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اپنے ہاتھ کانوں پر لگا کر وہ الٹے قدم واپس اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہنے لگا خدا کی قسم میرے کانوں نے آج تک ایسا مسحور کوئی کلام نہیں سنا جس کی مثال مجھے کہیں نہیں ملتی، نہ وہ شعر ہے، نہ وہ جادو ہے، نہ ہی کہانت ہے۔ خدا کی قسم اس کلام کا کوئی بہت بڑا نتیجہ ضرور ظاہر ہو کر رہے گا۔ اس کے الفاظ تھے کہ اس کلام کا یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اس کلام کا ضرور بہت بڑا نتیجہ نکلے گا، ہو کر رہے گا۔ لہذا مسلمانوں، سیدنا مراد مصطفیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان دل کی تختی پر نوٹ کریں اور اس کو ایک سبق کے طور پر یاد رکھیں اور اپنے بچوں کو یاد کروائیں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، لوگوں
یہ کبھی نہ بھولنا کہ قرآن عزت و افتخار کا خزانہ ہے. بولو نا یار. قرآن عزت و افتخار کا خزانہ ہے. خزانہ سمجھتے ہیں آپ؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ مراد مصطفیٰ فاروق اعظم جن کے ایمان لانے کی وجہ قرآن بنا تھا، جو خود قرآن کی آیتیں سن کر ایمان لائے تھے، قتل کرنے چلے تھے اپنے بہن بھائی کو اور بہن کو، لیکن جب قرآن کی آیتیں کانوں کے ذریعے دل کی دنیا میں اتری، کفر باہر نکلا، اور جو تلوار کبھی نیام سے باہر نکلی تھی اسلام کو مٹانے کے لیے، وہ پھر زندگی کی آخری سانس تک نیام کے باہر ہی رہی اسلام کی حفاظت کے لیے. فرماتے ہیں مسلمانوں، قرآن عزت و افتخار کا خزانہ ہے، خزانہ، اور یہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انمول تحفہ ہے، انمول، جس کا کوئی مول نہیں، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے لیے انمول انعام ہے، لہذا اس کے مطابق زندگی گزارو. دیکھنا، اس سے غفلت مت برتنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن یہ قرآن تمہارے خلاف گواہی دے اللہ کی بارگاہ میں. ہاں، جو ہم کرتے ہیں نا کہ سال بھر یا سال کے 11 مہینے اٹھا کر ہم نے رکھ دیا اس کو اوپر اونچائی پر، کپڑا ڈال دیتے ہیں اوپر سے اور دھونی دیتے ہیں لوبان اور اگربتی کی. یہ دھونی کے لیے نہیں ہے. ہاں، یا تو قرآن کو کب نکالتے ہیں؟ جب گھر میں کسی بیمار کی، کسی بڑے کی روح نہیں نکل رہی ہے، نزا کا وقت ہے، تو اس وقت قرآن کو نکالا جاتا ہے مرنے میں آسانی کے لیے. مسلمانوں، بے شک قرآن پاک کی تلاوت روح نکلنے میں آسانی کا سبب بنتی ہے، یاسین شریف. لیکن دوسرا پہلو بھی سمجھیں قرآن پاک کا، یہ صرف جان نکالنے کے لیے نہیں، زندگی دینے کے لیے آیا ہے. بولیے، یہ صرف جان نکالنے کے لیے نہیں، یہ زندگی دینے کے لیے آیا ہے، زندگی کی حقیقتوں سے روشناس کرانے کے لیے آیا ہے. لہذا صرف روح نکالنے کے موقع پر قرآن کو مت کھولا کرو، بلکہ روح پر جو زنگ لگ چکا ہے نا، اس زنگ کو دور کرنے کے لیے بھی قرآن کی تلاوت کیا کرو. خدا کی قسم، جس طرح پانی میل کو دھوتا ہے، کپڑوں پر میل لگ جائے تو پانی دھوتا ہے نا، ایسے ہی دل اگر زنگ آلود ہو جائے، میلا ہو جائے، تو پھر قرآن کی تلاوت کرو. قرآن کی تلاوت سے دلوں پر لگا ہوا زنگ جو ہے وہ اتار دیا جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، میری امت کی بہترین عبادت تلاوت قرآن. میری امت کی بہترین تلاوت حضور نے فرمایا تلاوت قرآن ہے. لہذا قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کو سیکھیے، قرآن کو سکھائیے. لیکن خبردار، قرآن کو وحی سے سیکھیں یا اپنے بچوں کو وہی قرآن سیکھنے کے لیے بھیجیں جہاں ایمان اور عقیدہ درست ہو. یہ بھی بات نہ بھولیں. چلیے، ہر قرآن پڑھنے والا حق پر ہو ضروری نہیں، ہر قرآن پڑھنے والا حق پر ہو یہ ضروری نہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن خود کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ بھی ہو جائیں گے. یضل بہ کثیرا، بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ بھی ہو جائیں گے. آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا قرآن گمراہ کرنے کے لیے آیا؟ جواب ہے نہیں، قرآن گمراہ کرنے کے لیے نہیں آیا. لیکن کچھ لوگ جو ہیں پہلے عقیدہ گھڑیں گے، یعنی کسی چیز کو بنانا، عقیدہ گھڑیں گے، اور پھر اپنے غلط عقیدے کو سچ ثابت کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لیں گے. آپ نے دیکھا ہے نا، ہر وہ بندہ جو قرآن ہاتھ میں لے کر بات کرے وہ صحیح نہیں ہو سکتا. ہر وہ بندہ جو قرآن ہاتھ میں لے کر بات کرے وہ حق پر ہو ضروری نہیں ہے. اس بات کو ہرگز فراموش نہ کریں. لہذا قرآن جب بھی سیکھیں یا اپنے بچوں کو سکھائیں، یا قرآن کا ترجمہ یا تفاسیر جب بھی سنیں تو صرف اور صرف علماء اہل سنت سے سنیں. کسی کا اعتراض ہو تو میں جواب دوں گا انشاءاللہ.
صرف اور صرف علماء اہل سنت سے قرآن کا ترجمہ سنیں، قرآن کی تفسیر سنیں، قرآن کا خلاصہ سنیں۔ صوفیہ بیان کرتے ہیں جو بندہ جس سے قرآن سنے گا یا سیکھے گا وہ ضرور اس کے عقائد کو قبول کر لے گا، ایکسیپٹ کر لے گا۔ مثلا کوئی اگر بھیڑیے سے تقریر سنے نا، بھیڑیے سے، تو اس سے پہلے بھی یہ مثال دے چکا ہوں، کوئی اگر بھیڑیے سے تقریر سنے گا یا تفسیر سنے گا نا تو وہ پھر یہ ضرور قبول کر لے گا کہ بکریوں کا مرغیوں کا شکار کرنا جائز ہے۔ یہ بھیڑیے سے سن رہا ہے نا، تو بھیڑیا اس کو دلائل دے گا، اس کے پاس اپنے دلائل ہوں گے۔ لہذا جو ایمان کے بھیڑیے ہیں نا ان سے قرآن کا ترجمہ بھی مت سنو۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ قرآن ہی تو سن رہا، مت سنو، قرآن مت سنو ان سے، قرآن کا ترجمہ بھی مت سنو، قرآن کی تفسیر بھی مت سنو۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی اور جو عقیدہ رکھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم پر، انہی لوگوں سے قرآن سنیں اور انہی لوگوں سے قرآن پڑھیں۔ قرآن کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ۔ محدثین کرام بیان کرتے ہیں یہ بڑی فضیلتوں کی جامع ہے، یعنی ایک فضیلت نہیں کئی ساری فضیلتیں اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ توریت، زبور، انجیل اور دیگر آسمانی کتابوں میں سورہ فاتحہ کی طرح کوئی سورت نازل نہیں کی گئی۔ ایک فرشتے نے اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر 2 نوروں کی بشارت دی، 2 نور، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے 2 نور کی بشارت ہے، 2 خوشخبریاں ہیں۔ اور کہنے لگا یا رسول اللہ وہ جو 2 نور ہیں نا آپ کی امت کے لیے، وہ ایک نور ہے سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر نیچے تک کہ یہ آپ کی امت کے لیے 2 نور ہیں اللہ کی طرف سے، اور سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو اس طرح کی بھی کوئی چیز سننے کے لیے ملے تاکہ خود آپ عمل کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، تو سنیے آپ کے کام کی بات بتاتا ہوں۔ جو شخص سورہ فاتحہ کا عامل ہو، عمل کرے، تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ جس کا بھی تو ہو سورہ فاتحہ پر 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور پھر اگر کسی کا عمل ہو گیا ہے لگاتار اس پر، اس کے بعد میں وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی بیمار پر دم کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اسے شفا عطا فرمائے گا۔ پانی پر پھونک مار کر دے دے، رب تبارک و تعالیٰ پیٹ کی امراض سے اسے شفا عطا کر دے گا۔ لہذا اہل سنت و جماعت کا دستور اور عقیدہ ہے کہ ہمیں جب بھی اپنے مرحومین کے لیے یا نمازوں میں دعائے ثانی میں ہم سورہ فاتحہ کو وظیفہ بنائے ہوئے ہیں، جب بھی موقع ملتا ہے ہم الفاتحہ کہہ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو بخشتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اپنے مرحومین کے لیے۔ کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، اب جن لوگوں کو سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر اعتراض ہو ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ اگلی بات سورہ بقرہ کی۔ سورہ بقرہ گائے والی سورت، اس کا خلاصہ میں پچھلے سال بیان کر چکا ہوں۔ سورہ بقرہ کے حوالے سے ایک حدیث صرف سماعت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ جن لوگوں کو اپنے گھروں میں
عجیب عجیب قسم کی آوازیں محسوس ہوتی ہو، سنائی دیتی ہوں، برتن آپ نے کہیں رکھے بعد میں وہ کہیں اور ملتے ہیں، کپڑے آپ نے ٹانگ دیے تھے وہ گرے ہوئے ملتے ہیں، یا چیزیں آپ کو کپڑے آپ نے اچھے بھلے رکھے تھے وہ کٹے ہوئے پھٹے ہوئے ملتے ہیں. تو گھر میں صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ 7 دن 3 دن 7 دن یا 40 دن سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے. حدیث سے ثابت ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے جنات و شیاطین بھاگ جاتے ہیں. باقی جو سورہ بقرہ کی برکتیں ہیں اور سورہ بقرہ میں جو مضامین بیان کیے گئے ان میں سے کسی ایک پر ہم کل گفتگو کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید قرآن رشید پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور قرآن کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے، لوگوں تک پہنچانے کی رب تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.